اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو چوتھے درس میں چل رہی تھی۔ کتاب تفسیر موضوعی 2، کتاب کا نام تھا مفاہیم اخلاقی و آشنائی و معارف قرآن تفسیر، ٹھیک ہے؟ اس میں معارف، کون سے معارف چل رہے ہیں قرآن کے؟ اس میں جی اخلاق، مفاہیم اخلاقی، مفاہیم، جس میں ہم نے چوتھے درس میں عقل کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ کس چیز کے بارے میں پڑھ رہے تھے؟ عقل، جی یہی پڑھ رہے تھے نہیں؟ نیک سیرت لوگوں کی عقل کے بارے میں، پھر عقل کے وہ پڑھے، علامتیں کیا تھیں؟ عقل کی علامتیں پڑھی۔ اب جو ہمیں پڑھنا ہے وہ نشان ہے صفیحان و بی خردان، یہی ہے نا؟ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ اس سے پہلے ہم نے کس کی، خرد مندان لوگوں کی علامتیں کیا پڑھی تھیں؟ عقل مند لوگوں کی عبرت آموزی، حکمت جوئی، حق جوئی، ٹھیک ہے، اور یہ خدا گرائی اور آخرت گرائی، اور سر انجام جنت۔ جی آئیے اب ہم کس کے بارے میں؟ بے عقلی کی اور بے عقل لوگوں کی نشانیاں، علامتیں کیا ہیں؟ پہلی علامت تفرقے و جدائی، تفرقے و جدائی۔ قرآن کریم تفرقے و جدائی را نتیجے صفاحت و عدم تعقل میدانت۔ قرآن مجید جو یہ تفرقہ ہے، جدائی ہے، ایک دوسرے سے جدا ہو جانا، تفرقہ پڑ جانا، یہ سب کس چیز کا نتیجہ مانا ہے؟ عدم تعقل اور صفاحت کا۔ جہاں بھی بے عقلی سے کام لیا جائے گا، عقل سے کام نہ لیا جائے گا، یا یہ کہیے دوسرے الفاظ میں کہ جہاں بھی تفرقہ اور جدائی ہو جائے کہیں پہ، کسی بھی میٹر میں، کسی بھی مسئلے میں، کسی کے بھی درمیان، تو سمجھ لینا وہاں عقل سے کام نہیں لیا گیا، بے عقلی دکھائی گئی ہے، بے عقلی۔ ورنہ وہاں پہ عقل سے کام لیا جاتا تو کبھی یہ تفرقہ اور جدائی آپس میں کہیں نہ کہیں بے عقلی سے کام لیا گیا ہے۔ وہ دربار برخیز یہودیان چنین بھی فرمایا، خود قرآن کریم بعض یہودیوں کے بارے میں اس طرح سے فرماتا ہے۔ اس کا مطلب قرآن جو ہے وہ، جو تفرقہ اور جدائی جو ہے وہ کس چیز کی نتیجہ مانتا ہے؟ بے عقلی کا، صفاحت کا۔ یہودیوں کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تحسبهم جميعا، تحسبهم، ٹھیک ہے، وقلوبهم شتى، قلوبهم ان کے دل متفرق ہیں، ان کے دل پراکندے ہیں، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ تحسبهم تم گمان کرتے ہو، جمیعاً انہیں جمیع گمان کر رہے ہو آپ، انہیں متحد سمجھ رہے ہو آپ انہیں متحد مان رہے ہو۔ قلوبهم شتى، ان کے دل، حالانکہ ان کے دل پراکندہ ہیں۔ ذالک، اور یہ کس لیے ہے؟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، اس لیے کہ قوم وہ ہے کہ جو عقل سے کام، اس وجہ سے ہے کہ یہ وہ قوم ہے کہ جو تعقل نہیں کرتے۔ تو یہودیوں کے بارے میں کیا ہے؟ دنیا میں کیا فیمس ہے آج کل؟ یہی تو فیمس، یہودی دیکھو کتنے متحد ہیں، اور یہودی کتنے متحد ہیں۔ دنیا کے کسی بھی تختے پہ ہو، وہ یہ کہتے ہیں ان کا اپنا ملک بنا لیا، ان کی اسرائیل ہے قبضہ کر کے، ہے نہیں؟ اور کہ جس کو بھی کہیں بھی یہودی کسی بھی دنیا میں اگر ہے تو اس کی اصل نیشنلٹی یہاں کی ہے، مطلب وہ یہاں کتنا اتحاد لگتا ہے ایک یہودی کو، اگر کچھ ہو جائے تو سارے یہودی نہیں، آپ انہیں متحد سمجھ رہے ہو۔ قلوبہم شتیٰ، ان کے دل پراکندہ ہیں، اور یہ کس وجہ سے ہے؟ ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، یہ وہ قوم ہے، یہ وہ قوم ہے کہ جو تعقل نہیں۔ آنہارا متحد بھی بنداری فرقان، کیا آپ نے متحد سمجھ رہے ہو سکتا ہے یہاں پہ رسول سے کہہ رہا ہوں، اے نبی آپ انہیں متحد سمجھ رہے ہیں، در حالی کے دل ہائے شان بہت پراکندہ ہے، ان کے دل پراکندے ہیں، بکھرے ہوئے۔ اور یہ کس وجہ سے؟ بدلیل آنا، یہ اس وجہ سے ہے کہ قومی ہستن کے تعقل نہیں کنان، یہ وہ قوم ہے جو تعقل نہیں کرتی۔ دوسری علامت کیا ہے بے عقلی اور صفاحت کی؟ استہزاء اذان و نماز، نماز اور اذان کا مذاق اڑانا، اذان اور نماز کا، یہ بھی بے عقلی کی دلیل ہے۔ گفتن اذان و دعوت میں برپائی نماز، اذان کا کہنا اور نماز کے قیام کی، نماز کے قائم کرنے کی دعوت دینا، الشعائر اسلامی، اسلامی شعائر میں سے ہے۔ وہ نشانہ ایمان بخدا، خدا کے اوپر ایمان کی علامت ہے۔
وہ اعتصام مسلمان بھی رضوان الہی، مسلمانوں کا اللہ کی رسی کو پکڑنا، چنگ زدن کے ہیں پکڑ لینا ہے۔ تو اگر کوئی انسان اذان کہہ رہا ہے مسلمان، یا اذان کی نماز کی برپا کرنے کے لیے، تو یہ اللہ پر ایمان کی علامت ہے، شاعر اسلامی میں سے ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان اللہ کی رسی کو پکڑے ہوئے۔ کسانی کے ان فریضہ الہی را بے بازی و سفرے میں گیران، وہ لوگ جو اس الہی فریضے کو، فریضہ ہے نا نماز و اقامت اذان، جو کوئی بھی اس الہی فریضے کو بازی کھیل سمجھتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، رفتار شانت بھی خردیت، یہ ان کا برتاؤ بے عقلی کی وجہ سے ہے۔ وہ نشان ہے عدم تعقل عنان دربار آثار و برکات پرستش خدا و فوائد عبادت۔ اور یہ کہ اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے نماز یا اذان کی، تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ ان لوگوں کا تعقل نہ کرنا، خدا کی عبادت کی آثار اور برکات میں، اور اس کے عبادت خدا کے فائدوں کے بارے میں تعقل نہ کرنے کی علامت ہے یہ۔ اگر وہ خدا کی پرستش اور اس کی برکات کے بارے میں اگر یہ تعقل کرتے اور اس کے فائدوں کے بارے میں سوچتے سمجھتے، تو یہ کبھی مذاق نہ اڑاتے۔ یہ ان کا اذان اور نماز کا مذاق اڑانا کس چیز کی علامت ہے؟ عدم تعقل نہ کرنا اللہ کی پرستش کی برکت۔ چنان کے در قرآن کریم دربار برقیت اہل کتاب و منافقان میخانین، جیسا کہ ہم قرآن مجید میں بعض اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ اور منافقوں کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جی اذا نادیتم الی الصلاۃ اتخذوها ہزوا، جب تم بولیے اذان کہتے ہو اور نماز کے لیے انہیں بلاتے ہو، اذا نادیتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے انہیں بلاتے ہو، یعنی کوئی اذان کے ذریعے تو بلایا جاتا ہے، تو اتخذوها ہزوا، تو اس کو مذاق اڑاتے ہیں، لعب ہزوا و لعب، مسخرہ بازی کھیل میں لے جاتے ہیں۔ اور یہ کس وجہ سے؟ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اس وجہ سے کہ یہ وہ قوم ہے جو تعقل نہیں کرتی، بے عقل لوگ ہیں۔ ہنگامی کے اذان میں گوئی، جس وقت آپ اذان کہتے ہو، وہ نماز بے نماز فرامی خانی، اور نماز کے لیے پکارتے ہو بلاتے ہو، آن رب سفرے و بازی میں گرن، اس کو یہ کھیل تماشا بناتے ہیں، کھیل تماشا سمجھتے ہیں۔ اور یہ کس وجہ سے؟ بے دلیل جی یہ نا بے خرد قوم ہے۔ تیسری علامت کیا ہے بے عقلی کی؟ تیسری جی شاہین فاطمہ ہے تفسیر، گفتار بدون عمل، بغیر عمل کے باتیں کرنا، بغیر عمل کے، یہ بے عقلی کی علامت ہے کہ عمل تو کچھ ہے نہیں، بس باتیں باتیں۔ عمل کرتے سفیہان با گفتار آنان مطابقت نہ دارد، سفیہ اور بیوقوف اور بے عقل لوگوں کا جو عمل ہے ان کی گفتار سے میچ نہیں کھاتا۔ در حالی کے دیگران را بے نیکوکاری و آخرت گرائی دعوت بھی کنن، در حالی کے لیے دوسروں کو نیک اعمال انجام دینے اور آخرت کی طرف مائل ہونے کی دعوت دیتے ہیں، لیکن خود بے آن پائے بند نہ بودے، لیکن خود اس کے پائے بند نہیں ہے۔ وہ بے منافع و لائق مادی خود دل بستے ہیں، اور اپنے جو مادی محبتیں رغبتیں اور فائدے ہیں اس سے دل لگائے ہوئے ہیں۔ دوسروں سے کہتے ہیں یہ کرو وہ کرو، نیک عمل کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، آخرت کے بارے میں سوچو، یہ کرو، لیکن خود دل یہی لگا رکھا ہے۔ چنان کے در بنی اسرائیل میں خانی، جیسا کہ ہم بنی اسرائیل کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کی ہدایت کرتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول گئے ہو، وانتم تتلون الکتاب، در حالی کہ تم قرآن کی کتاب کی تلاوت کرتے ہو، فلا تعقلون، تم تعقل نہیں کرتے، عقل سے کام نہیں لے سکتے۔ آیا مردم را بے نیکی دعوت نہیں کنید، کیا تم لوگوں کو نیکی کی دعوت کرتے ہو، اما خود تان را فراموش کنید، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، با ان کے اس کے باوجود کہ آپ آسمانی کتاب پڑھتے ہو لیکن تم غور و فکر نہیں کرتے، غور و فکر کرو۔ سمجھ میں آیا؟ چوتھی علامت کیا ہے صفیحانہ بے عقلی کی نشانی اور علامت کیا ہے؟ روی گردانی از خدا و رہبران آسمانی، آسمانی رہبر انبیاء اور ائمہ اور رہبران الہی سے منہ پھیرنا، خدا سے رو گردانی یعنی منہ پھیرنا۔ نشان ہے یہ آشکار صفحات و بے خردی، بے عقلی اور بے وقوفی کی واضح آشکار اور واضح نشانیوں میں سے ایک روی گردانی از ایمان پہ خدا کے اوپر ایمان سے منہ پھیرنا،
وہ عدم درک حقانیت خدا، خدا کی حقانیت کو درک نہ کرنا، یہ ہے واضح علامتوں میں سے. چنان کے روی گردانی از آئین پیامبران نیز نشان صفات نفس. جیسا کہ اسی طریقے سے پیغمبران کا جو آئین اور دین ہے اس سے روگردانی کرنا بھی صفحات نفس کی علامات ہے، اور عدم تمیز سعادت و خوشبختی یا شقاوت و بدبختی. سعادت کامیابی اور خوشبختی کو بدبختی سے تمیز نہ دے پانے کی علامت ہے یہ کہ یہ تمیز نہیں کر پا رہے خوشبختی اور بدبختی میں، سعادت اور شقاوت میں. خداوند متعال بے ان حقیقت آشکار اشارے میں، خداوند عالم اس آشکار حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور وہ بھی فرمائے تو فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفح نفسا. جی جو کوئی بھی ملت ابراہیم سے روگردانی کرے یعنی منہ پھیرے، نہیں پھیرتا کوئی، جو بھی پھیرتا ہے مگر یہ کہ وہ اپنے نفس کے اعتبار سے صفی ہے، بیوقوف ہے. جی سمجھ میں آ رہا ہے یہ سوال یہاں پہ؟ کون ہے وہ بیوقوف اور نادان کے علاوہ بھی کوئی ایسا ہے کہ جو آئین ابراہیم سے منہ پھیرے؟ جز افراد صفی و نادان، نادان اور صفی اور احمق لوگوں کے علاوہ چھ کسی از آئین ابراہیم روی گردانی خواہش ہو. روی گردان خواہش کون آئین ابراہیم سے روی گردان ہوگا؟ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ان کو جناب ابراہیم کو دنیا میں منتخب کیا ہے، چنا ہے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں وہ شائستہ ہیں. اب جز افراد صفی و نادان، نادان اور صفی اور بے عقل لوگوں کے علاوہ چھ کسی از آئین ابراہیم روی گردان خواہش شد. کون آئین ابراہیم سے روی گردان ہوگا؟ ماورا در دنیا برگزیدیم، ہم نے دنیا میں انہیں منتخب کیا ہے، وہ در آخرت شائستگان است، اور آخرت میں بھی وہ شائستہ لوگوں میں سے ہیں. اب جیسے پیچھے پڑا تھا عقل مندی اور عقل مند لوگوں کی علامتیں کچھ پڑھی تھی، اس کے بعد ان کا سرانجام پڑھا تھا. ایسے ہی اب یہاں بیوقوفی اور بے عقلی کی علامتیں پڑھی. اب ان کا سرانجام کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے جب عقل کا سرانجام جنت و بہشت اور رضا الہی ہے تو اس کا جہنم. نیک سیرت لوگ بے دلیل بہرے مندی از قلب سلیم و عقل فہیم. نیک سیرت لوگ بولیے کیونکہ وہ عقل فہیم سمجھدار عقل اور سلیم قلب رکھنے کی وجہ سے از جملے کسانی ہستن. یہ نیک سیرت لوگ وہ ہیں کہ قابلیت ایمان بے خدا دارن، خدا پر ایمان کی قابلیت رکھتے ہیں. اما زش سیرتان، لیکن بری سیرت والے لوگ بے سبب غوطے ور شدن در صفحات، بے وقوفی میں غوطہ ور ہونے کی وجہ سے اور بے عقلی میں غوطہ ور ہونے کی وجہ سے سرانجامی جز گمراہی و پلیدی نہ خواہندار. پلیدی اور گمراہی کے علاوہ ان کا کوئی سرانجام نہیں ہوگا. وہ ان سنت الہیت، اور یہ الہی سنت ہے کہ شامل حال انان مشابت، کہ ان کے شامل حال ہوگی بے عقل لوگوں کے کیا؟ گمراہی اور پلیدی. خدا کی یہ سنت ہے کہ جو کوئی بھی عقل سلیم اور قلب سلیم اور عقل فہیم سے کے ذات کو رکھتے ہوئے خدا پر ایمان نہ رکھے وہ بے عقل ہے، اور بد سیرت لوگ اسی صفحات میں بے عقلی میں غوطہ ہونے کی وجہ سے پلید، اور ان کا سرانجام پلیدی اور گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیا ہے؟ وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ. صحیح ہے نہیں؟ یعنی کسی کے لیے بھی یہ مناسب نہیں ہے کہ خدا کے ایمان کے بغیر، خدا کے اذن کے بغیر ایمان لائے، خدا کے اذن کے بغیر ایمان لائے. کسی کو بھی یہ مناسب، کسی کے لیے بھی یہ مناسب. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور خداوند عالم ان لوگوں کے لیے کہ جو نہیں تعقل کرتے، لا یعقلون، تعقل سے کام نہیں لیتے، عقل سے کام نہیں لیتے، بے عقل و بے خرد ہیں، ان کے لیے خدا رجس مہیا کرتا ہے. کیا جی؟ پلیدی دیتا ہے. رجس یعنی پلیدی، ان کے لیے قرار دیتا ہے. ابھی کہہ رہے ہیں صفحات اختیاری ہو گئے. صفحات جو ہوتی ہے بے عقلی، کبھی بے اختیاری ہوتی ہے، کبھی اختیاری. در پایان ان بحث، اس بحث کے آخر میں یاد آوری ان نقطے ضروری ہے، اس پوائنٹ کی طرف یاد دہانی کرنا ضروری ہے کہ ہمیں یہ آثار سوئی کے
ہر تمام وہ برے آثار، النتائج سو یعنی برے نتائج اور آثار کے برائے یہ صفیحان بیان شدے، جو صفیحوں کے لیے، بے عقلوں کے لیے سب بیان ہوئے ہیں، یہ بری عاقبت ان کی در مورد کسانیت، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو بے سوئے اختیار کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے دراصل ظلم و گناہ دو چار صفحہ شدیان، ظلم و گناہ کی وجہ سے یہ صفحات میں گرفتار ہوئے ہیں، ان لوگوں کا ہے یہ آخرت خراب، نہ ان کسانی کے بدلیل کب ماندگی ذہنی و بیماری ہے روانی، نہ وہ کہ جو ذہنیہ بیماری اور فزیکل پرابلم کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، بعض لوگ ہوتے ہیں نا ایب نارمل ہے، بیچارہ پیدا ہی بے عقل ہوا ہے، عجیب ایب نارمل ہے، مینیک جسے بولتے ہیں، مینٹل ہے مثلا، تو آپ یہ مت سوچنا کہ یہ بے عقل ہے، اس کا بھی نتیجہ وہی نکلے گا کیا ہے ریچس وغیرہ، نہیں، یہ تو بے اختیار ہے نا بیچارے، ان لوگوں کے پاس اختیار تھوڑا ہی ہے، یہ اختیار کے ساتھ تھوڑا ہی ہے ایسا کچھ کرتے ہیں اگر، یہ تو بیچارے اب نارمل ہے، دین ان کو تکلیف بھی ان کو اوپر وارد نہیں کرتا، ان پہ نماز روزے بھی فرض نہیں کرتا، نہ ٹھیک ہے، لہٰذا یہ جو عاقبت خراب بری عاقبت جس کی ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو ظلم و ستم اور گناہ کی وجہ سے صفحات میں گرفتار ہوئے ہیں، نہ یہ کہ وہ کسی فزیکل پرابلم کی وجہ سے، ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ عقل کو استعمال کرنے کی توانائی نہیں رکھتے بیچارے، جو اب نارمل ہوتے ہیں، چنان کہ خداوند دربار کائنات فرمود ہے، جیسا کہ خداوند عالم کے بارے میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تؤتوا السفہاء اموالکم، سفہاء صفی لوگوں کو جو بیچارے پیدائشی بے عقل ہیں، اب نارمل ہیں، ان کو اپنا مال نہ سونپو، الذی جعل اللہ لکم قیاما، کون لوگ کہ جن لوگ کو ان کو زندگی کے لیے ذریعے سے اموال خدرہ کے خداون آن را وسیلہ قوام زندگی شمار قرار دے، زندگی کے جو اموال ہے، مال ہے آپ کا، جمع پونجی ہے کہ جس کو خدا نے تمہاری زندگی کاٹنے کے لیے تمہارے لیے قرار دیا ہے، اس کو سفیحان کو مت دیجیے، بے عقل، بلکہ از عوائدان پیشان بے قرانی، بلکہ اس میں سے انہیں تھوڑا کھلا دیجیے، پہنا دیجیے، وقصوہم پہنائیے، ان کے وقول لهم قولا معروف، اور ان کے ساتھ اچھے سے پسندیدہ باتیں کیجیے، جھڑک کے بات نہ کیجیے، بیچارے وہ پیدائشی اب نارمل ہے، دماغ میں پرابلم ہے یا کسی چیز میں پرابلم ہے، ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کیجیے، نہ یہ کہ بیچارے جو ہے یہ ان بے عقلوں میں سے نہیں ہے جو سب کچھ ہونے کے باوجود ظلم و ستم اور گناہ کی وجہ سے صفیحان میں آ گئے ہیں، ان کی عاقبت خراب ہے، ان کی نہیں۔ ٹائم تمام ہو گیا، چقیدہ درس انشاءاللہ کل پڑھ کے باقی تمام کریں گے، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد